اور یہاں پر تجارتی سامان دور دور سے لوگ لے کر آتے تھے بیچنے کے لیے۔ رجب میں شروع ہوتی تھی، رجب حرمت والا مہینہ تھا، ان کے اندر یہ بات تھی کہ جو حرمت۔ السلام علیکم، اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کائنات کے امام، امام الانبیاء، جس طرح اللہ کی صفات کے اندر کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، اسی طرح محمد عربی علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو صفات عطا کی، مرتبہ عطا کیا، مقام عطا کیا، کوئی بھی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم اس سے قبل یہ بیان کر رہے ہیں کہ جزیرہ عرب کے اندر کس قسم کے عقائد تھے، کس قسم کے معاملات تھے نبی علیہ السلام کی نبوت سے قبل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ اب تک قائم تھے۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اس وقت تک عرب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، لیکن بہت ساری بدعات اور شرک کے عقائد ان کے اندر آ چکے تھے، بہت ساری بدعات۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو وہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور طواف بھی کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز بھی تھے، سخی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جاہلانہ رسمیں جاری ہو گئیں، اور ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے، ان عقائد جو برے عقائد تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، حقیقی دین کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، تاکہ یہ اپنی قوم کے ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک مصلح، اصلاح کرنے والا شخص بن جائے۔ تو عرب کے قبائل، ان کے اندر کچھ مشرکانہ عقائد تھے، کچھ توہمات، کچھ رسومات ان کی مشرکانہ تھی۔ اور آج کے جمعے کے اندر میں نے 5-6 موضوع ایک ساتھ جمع کر کے مختصر میں نے بیان کرنے ہیں۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ جو اصل ہمارا مقصد ہے سیرت مصطفیٰ کا، وہاں تک ہم جلدی سے پہنچیں، اس لیے میں نے انتخاب کیا عرب کے اندر مشرکانہ عقائد اور ان کی مشرکانہ رسومات، اسی طرح ان کے اندر اخلاقیات، ان کے اندر معاشرت، یہ اس طرح کے جو معاملات تھے ان کے، یہ سب میں آج میں بیان کر دوں گا، تاکہ اس سے آگے ہم اگلے جمعے کو بیان کریں۔ تو عرب کے اندر
ساتھ ساتھ ابراہیمی دین کے ساتھ ساتھ جو بدعات تھی ان میں سے مختصر میں بیان کر دوں کہ ان کے اندر یہ بھی بدعات تھی کہ عرفات کے مقام پر نہیں جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الحج العرفہ، فرمایا حج جو ہے اصل میں عرفہ کے وقوف کو کہا جاتا ہے۔ عرفہ کی جگہ پر عرفات پر قیام کر کے جہاں حج کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پر بیٹھ کر جو دعائیں وہ حاجی مانگتے ہیں اس کے لیے اصل نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کو پا لیا، جو اس وقوف عرفہ میں شامل ہو گیا اس کا حج ہو گیا، لیکن جو اس میں شامل نہیں ہوا اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہ عرفہ کا مقام ہے۔ لیکن جاہلیت کے دور میں عرب لوگ عرفہ پہ نہیں جاتے تھے، صرف وہ وہاں کے رہنے والے نہیں بلکہ جب باہر سے بھی آتے تھے مدینہ سے یا دوسرے علاقوں سے عرب لوگ، تو وہ لوگ نہیں جاتے تھے عرفہ میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر ایک حمص کا عقیدہ تھا، وہ حمص کہلاتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے تھے اور ساتھ میں یہ کہتے تھے جو ہمارا مقام ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہے، یعنی ہم جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، جس طرح یہودی کہتے تھے ہمارا جو مقام ہے ایسا مقام کسی کا نہیں ہے، تو عرب اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کی حدود سے باہر عرفہ میں جائیں یہ ہمارا مقام نہیں ہے، یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ حرم سے نکل کر عرفہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور یہ ان کی معروف رسم تھی، یہ بدعت تھی ان کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن مجید میں عرفہ میں جانے کا لوٹنے کا حکم دیا ہے، یعنی حج کا اہم ترین حصہ ہے۔ تو اس بدعت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ختم کیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے تم بھی لوٹو، عرفہ جاؤ اور وہاں سے لوٹو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر عرفہ میں جانا ضروری ہے، لیکن جاہلیت میں عرب عرفہ میں نہیں جاتے تھے۔ اور پھر کہتے تھے کہ جو گیہوں اور پنیر ہے یہ اس طرح کا کھانا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے کھانے پنیر وغیرہ نہیں بناتے تھے احرام کے موقع پر۔ اور اگر کوئی لوگ باہر سے آتے اور وہ چیزیں لے کر آتے تو کہتے ان کے لیے درست نہیں ہے وہ آ کر حرم میں وہ چیزیں کھائیں جو باہر سے لے کر آئے۔ یعنی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے غلط عقائد اور بدعت پر مبنی ان کی سوچیں تھی، حتیٰ کہ بہت بڑی جو ان کی سوچ تھی جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وہ ان کے اندر ایک غلط رسم تھی، وہ یہ تھی کہ جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں وہ طواف کے لیے، احرام کے لیے، حج کے لیے وہی کپڑے پہنیں گے جو عرب والے ان کو دیں گے، وہی کپڑے پہنیں گے جو عرب والے ان کو دیں گے۔ اور اگر ایسا شخص ہے جس کو کپڑے نہیں ملتے یا عرب والے کپڑے نہیں ہیں تو وہ برہنہ طواف کرے گا، اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، برہنہ طواف کرے گا بیت اللہ کا، یہ غلط رسم۔ اور عورتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک کرتا پہن لے گی باقی کپڑے اس کے جسم پر نہیں ہوں گے، وہ بھی طواف کرے گی، یعنی اس قدر اللہ کے گھر کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ان کے اندر یہ بدعات اور غلط رسم شروع ہو چکی تھی، حقیقت میں وہ خلوص نیت سے کرتے تھے لیکن ان کے اندر جہالت موجود تھی، جس کی وجہ سے ان نے یہ رسمیں جاری کی ہوئی تھی اور برہنہ طواف کیا جاتا تھا۔ تو پھر اس رسم کو ختم کیا نبی علیہ السلام نے آ کر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جہاں اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو تو لباس کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جایا کرو، برہنہ حالت میں اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو، اور وہاں جا کر طواف کرو، اللہ کی عبادت کرو اسی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ آئندہ کے بعد اس طرح کا طواف نہیں کرنا۔ اس طرح ان کے اندر ایک اور رسم تھی کہ جب
یہ لوگ احرام کی حالت میں ہوتے، یعنی حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر یہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوتے تو اپنے گھروں کے پیچھے سے ایک سوراخ بناتے، دیوار کو توڑتے، وہاں سے سوراخ بنا کر وہاں سے داخل ہوتے، دروازوں سے داخل نہیں ہویا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک بدعت تھی، رسم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا۔ فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها۔ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی والی بات نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا نیکی اس کو کہتے ہیں، یہ رسم کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں داخل ہو، دروازوں سے آ کر داخل ہویا کرو۔ اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اس قسم کی جاہلانہ عقائد، اس قسم کی جاہلانہ بدعات، اس طرح کے جاہلانہ کاموں سے توبہ طائب ہو کر حقیقی میں جو درست کام ہے وہ کرو تو پھر کامیابی ہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے کہ گھروں کی پیٹھ پیچھے آتے ہو اور دروازوں سے داخل نہیں ہوتے۔ ایسا کوئی اللہ نے حکم جاری نہیں کیا بلکہ منع فرما دیا۔ اور ان کے اندر فال گری کے عقائد تھے، جوا کھیلنا، فال نکالنا، کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، عرافوں کے پاس جانا، اور اسی طرح بہت سارے نجومی ان کے ہاں ہوتے تھے جو ستاروں کے علم کا دعویٰ کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ اس طرح کے ان کے اندر مشرکانہ عقائد موجود تھے، اور اس کی تردید نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث سے ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ فرمایا کہ 10 چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میتہ، مردار جانور تمہارے لیے حرام ہے، اور بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح تمہارے لیے حرام ہے خنزیر کا گوشت، اور اسی طرح وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے جو گھٹ کر مر چکا ہو، وہ جانور اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، وہ جانور اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے جو کسی اونچائی سے گرا اور اس سے موت واقع ہو گئی۔ اور فرمایا والنطیحہ، اور جس جانور کو سینگ لگا ہو، سینگ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، فرمایا جس کو درندے چیر پھاڑ کر دیں وہ بھی کھانا حرام ہے، لیکن اگر اس کے اندر سانس موجود تھی اور تم نے شرعی طور پر اس کو ذبح کر دیا پھر تمہارے لیے حرام ہے، پھر حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور بت خانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر جو مشرکانہ طریقوں سے ذبح کیے جاتے ہیں، مشرکانہ انداز میں ان پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیروں کے ذریعے سے
अपनी किस्मतें मालूम करो, ये भी तुम्हारे लिए हराम है। ये जाहिलियत की रस्म वहीं से आई है, मुशरिकीन मक्का से आई है, जहालत वहीं पर ये मौजूद थी। अल्लाह ने कुरान में तरदीद कर दी कि इस तरह के अकायद नहीं चलेंगे, इस्लाम के अंदर इस तरह के अकायद नहीं चलेंगे जो जाहिलाना रसूमात हैं। यही उनके अंदर अकीदा था कि तीरों के ज़रिए वो अपनी किस्मतें मालूम करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि ये काम हराम है, तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम नहीं करो। किस्मत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, तकदीर का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है और किसी मखलूक को नहीं हो सकता। इसी तरह उन लोगों में ये फ़ाल निकालना, अत्तियरा जिसको कहा जाता है, अत्तियरा फ़ाल निकालना और दिनों को मनहूस समझना, टाइम को, वक्त को मनहूस समझना, बहुत सारी चीज़ों को मनहूस समझना, ये उनके अंदर रस्म थी, ये बिदात उनके अंदर मौजूद थी। क्या करते थे? हिरन को या चिड़िया को ले जाते थे खाली मैदान में और उसको फिर भगाते थे। भगाने के बाद देखते थे कि ये किस तरफ भागती है। अगर हिरन भागता दाईं तरफ या चिड़िया उड़ती दाईं तरफ तो ये समझते कि फिर हमारा काम दुरुस्त होगा और सही है, हमें अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये अगर बाईं तरफ उड़ती चिड़िया या हिरन भागता बाईं तरफ तो कहते आज काम नहीं होगा। यानी उस वक्त को मनहूस समझते, उस काम को मनहूस समझते और इस तरह के फ़ाल निकालते। इससे भी शरीयत ने मना कर दिया। कहानों के पास जाते, जादूगरों के पास जाते और बड़े जादू करवाते और किस्मत का दावा करने वाले, गैब का दावा करने वाले अर्राफ़ों के पास जाते और उनसे जाकर किस्मतें मालूम करते। इसको भी शरीयत ने हराम करार दे दिया। नबी अलैहिस्सलातु की हदीस है, आप फरमाते हैं मन अता अर्राफन फसअलहु, फरमाया कि जो बंदा अर्राफ के पास आया, जो गैब के इल्म का दावा करता है और बंदे को देखकर, उसकी हरकत को देखकर फ़ौरन बताता है तू वहाँ के इलाके से आया है, तेरे घर में ये हो रहा है, तेरे घर में ये होना चाहिए था और 2 दिन पहले तुम्हारे घर में ये हुआ था। ये अर्राफ़ों के काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम है। फिर ये इस तरह की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फरमाया कि गया कोई शख्स, उससे सवाल किया किसी भी मामले के बारे में, फरमाया लम तुक़बल लहू सलातुन अर्बईन लैलतन, सही मुस्लिम की हदीस है, उसकी नमाज 40 रातों तक कबूल नहीं होती। यानी 40 दिन रात उसकी नमाज कबूल नहीं होती जो इस तरह का अपने रब के बारे में शरीक बनाकर ऐसा अकीदा किसी और के बारे में रखता है। और फरमाया मन अता अर्राफन औ काहिनन, एक हदीस के अंदर है कि जिसने जादूगर के पास गया या इसी तरह के नजूमी के पास गया जो सितारों के इल्म का दावा करते हैं, ऐसे लोगों के पास गया, उनसे जाकर कुछ सीखा या उनसे जाकर कुछ पूछा, फरमाया कि उस शख्स ने फ़क़द कफ़र, उसने उसका कुफ्र किया जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शरीयत नाजिल हुई। इतने सख्त अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिए, यानी उस शरीयत का इनकार कर दिया जो शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जो बंदा काहिन के पास गया, नजूमी के पास गया, जादूगर के पास गया अपने मसाइल के हल के तलाश में, ऐसा बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का इनकार करता है। तो ये अरब के अंदर रसूमात थी, जाहिलाना, बदशगुनियाँ और इस तरह के अकायद उनके अंदर मौजूद थे। और उनके अंदर मुआशरत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गलीज़ अकायद मौजूद थे। मुआशरत, बाहिमी ताल्लुकात, मुआशरे के आदाब, अखलाक, इस हवाले से भी उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां मौजूद थी, जिनमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक का तज़किरा करता हूँ, वो ये है कि उनके अंदर 4 किस्म का निकाह होता था। 4 किस्म का निकाह, निकाह के 4 तरीके थे। उम्मत मुहम्मदिया में निकाह का एक तरीका है, जिस तरह निकाह होता है अल्लाह की तहमीद की जाती है, अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, खुतबा पढ़ा जाता है
اور اس کے بعد جو ایک جوڑے کو میاں بیوی کو ملا دیا جاتا ہے، یہ ایک طریقہ یہ ان کے پاس بھی موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح ہوا تھا سیدہ خدیجہ سے، وہ تجدید نکاح نہیں ہوا تھا، وہ تجدید نکاح نہیں ہوا تھا، حالانکہ نبوت سے قبل یہ نکاح ہوا تھا۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کا نکاح نبوت سے قبل ہوا تھا، اس کا بھی نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نکاح کا طریقہ وہی تھا جو طریقہ اس وقت موجود ہے۔ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھایا تھا، اور آگے چل کر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے جب اس وقت موقع پر انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اس نے اسی طریقے سے پڑھایا تھا، اللہ کی تعریف بیان کی تھی، اور پھر گواہیاں ہوئی، حق مہر بھی ہوتا تھا، حق مہر بھی ادا کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح ایک نکاح کا یہی طریقہ تھا۔ باقی تین جو طریقے تھے وہ انتہائی مذموم طریقے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جس کے اندر یہ طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ خود جو شوہر ہوتا، جو میاں ہوتا، وہ خود اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرتا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ نسب اعلیٰ ہو۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ نسب اعلیٰ ہو، یعنی کسی اور کے حوالے کر دیا، اس کو اجازت دے دی، اور جب حمل ہوتا، بچہ ہوتا تو دوبارہ واپسی کر لیتا۔ یعنی یہ ایک طریقہ تھا جو ایک عجیب قسم کا طریقہ تھا۔ اور تیسرا طریقہ کیا تھا ان کے اندر؟ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ 10 سے کم افراد ایک عورت سے ملتے، ہم بستری کرتے، 10 سے کم افراد، اور اس سے بچہ ہوتا، اور جو بچہ ہوتا پھر بعد میں وہ عورت سب کو بلاتی، کسی ایک کی طرف اشارہ کرتی، اور وہی اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا، وہ بچہ بھی اس کا قرار پاتا۔ اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ 10 سے بھی زیادہ، یعنی آج کر بدکاری کے اڈوں پر آج ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، معاشرے میں نظر آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بدکاری کے اڈے ہوتے ہیں وہاں پر جھنڈے نصب ہوتے ہیں، نشانیاں لگی ہوتی ہیں، جھنڈے نصب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! جاہلیت کے زمانے میں بھی کسی دروازے پر اس طرح کے جھنڈے لگے ہوتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اسی طرح کے جھنڈے کسی نہ کسی دروازے پر لگے ہوتے تھے، یعنی یہ بدکاری کی جگہ ہے، اور لوگ جاتے، اس کے بعد اگر بچہ ہوتا وہ ان کو بلا کر پھر دیکھا جاتا، پھر ایک قیافہ شناسہ آتا جو بچے کے اور والد کو دیکھتا، ان لوگوں کو دیکھتا، ملنے والوں کو اور بچوں کو دیکھتا، جو بچہ ہوا اس کی شکل جس سے ملتی تھی اس کے نکاح میں ہو گئی، اس کی شکل جس کے ساتھ ملتی ہے اس کے نکاح میں ہوگی، اور وہی نکاح ہو گیا، وہی بچہ اس کا قرار پایا۔ یعنی یہ تین بڑے ہی عجیب اور مذموم طریقے ان کی معاشرت میں رائج تھے، اور اس کو نکاح کا نام دیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان سب کی تردید کی گئی، صرف ایک طریقہ جو با حیا طریقہ ہے، حیا کے ساتھ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ حق مہر ادا کرنے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد جوڑے کو ملایا جاتا ہے، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، پیغمبر پر درود کے ساتھ، اور بڑے ہی اچھے انداز میں طریقے سے ملایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کے اندر ہے، اور اس سے قبل بھی تھا۔ باقی تینوں طریقے معاشرے میں غلط رائج تھے، حتیٰ کہ اسلام نے تو منع کر دیا کہ 2 بہنیں ایک کے نکاح میں نہ ہوں، لیکن ان کے اندر یہ بھی مذموم طریقہ تھا، 2 بہنیں یا 2 خالائیں، 2 پھوپھیاں، یہ ایک کے نکاح میں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح اگر سوتیلی ماں ہو، وہ والد فوت ہو جائے تو اس سے بھی اس کو جائز قرار دیتے تھے نکاح کو۔ اس طرح کی غلط رسومات ان کے اندر موجود ہوتی تھی۔ اور پھر شریعت نے کہا کہ 4 شادیاں، شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن جاہلی دور کے اندر جہالت میں کوئی شادیوں کی تعداد مقرر نہیں تھی، یعنی اس طرح ان کے ترک اور طرائق تھے۔ اور پھر ان کے اندر ایک یہ اچھی رسم تھی جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس سے قبل ان کے اندر یہ عادت موجود تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ سارے جھگڑے فساد ختم کر کے آپس میں
ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کیسے مدد کرے؟ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو، اور اگر مظلوم ہے تو اس کو ظلم سے بچاؤ، اس طرح اس کی مدد کرو۔ یہ طریقہ انہوں نے شروع کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اب سارے آپس کے جھگڑے ختم کریں، خاندانی جھگڑے ختم کر کے آپس میں یہ رائج کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت آ گئی، اس وقت تک اس پر صحیح معنی میں عمل پیرا نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کے ہاں ایک اصول قرار پایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی برکت سے سارے معاملات کو حل فرما دیا۔ اس کے بعد ان کے اندر مشہور میلے لگا کرتے تھے، اور منڈیاں لگا کرتی تھی، بہت ساری منڈیاں تھی اور میلے تھے، جس کے اندر وہ تجارتی سامان، لوگ دور دور سے لاتے تھے سامان اور وہاں پر بیچتے تھے، جس طرح آج کل بازار ہوتے ہیں۔ ایک کا نام دبا تھا، جو منڈی کا نام تھا۔ یہ اس قدر مشہور تھی اس وقت میں، نبوت سے قبل کی بات کر رہا ہوں، اس قدر مشہور تھی کہ سندھ، ہند، چین کے لوگ بھی وہاں جایا کرتے تھے، اور وہ عمان کے سرحدی علاقے پر وہاں پر وہ واقع تھی، اور رجب میں شروع ہوتی تھی یہ منڈی، اور یہاں پر تجارتی سامان دور دور سے لوگ لے کر آتے تھے بیچنے کے لیے۔ رجب میں شروع ہوتی تھی، رجب حرمت والا مہینہ تھا۔ ان کے اندر یہ بات تھی کہ جو حرمت والے 4 مہینے تھے اس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے تھے، چاہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں لیکن لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو امان دیتے تھے۔ تو اس لیے رجب کے مہینے میں یہ بڑی منڈی لگا کرتی تھی، دور دراز سے لوگ آتے تھے اور وہاں اپنے تجارتی سامان بیچا کرتے تھے۔ اسی طرح عکاظ بڑی معروف ان کی منڈی تھی، جو عرفات کے قریب تھی، وہ ذوالقعدہ کے نصف میں شروع ہوتی تھی اور ذوالحجہ جیسے ہی شروع ہوتا وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ان کے اندر جو اچھی عادات تھی، عرب کے معاشرے کے اندر اچھی جو اخلاقیات، اچھے آداب تھے، ان میں سے ان کے اندر بڑی سخاوت معروف تھی، سخی بڑے تھے، اور آج بھی بڑی سخاوت ان کی معروف ہے۔ جو بندہ جاتا ہے وہاں مکہ مدینہ جاتا ہے تو آنے کے بعد اس سے تھوڑا پوچھے کہ کس طرح وہ کرتے ہیں سخاوت، اور اس پر تکبر کرتے تھے، حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے سے زیادہ سخاوت پر مقابلے کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے اندر عادت تھی۔ ایک شاعر کا قول ہے، اس نے شعر پیش کیا، اس شعر کے انداز میں وہ کہتا ہے، میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کروں۔ یعنی شراب پینے کی وجہ بھی وہ اس لیے بتاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کروں، یعنی وہ شراب پی کر اپنا سارا مال لٹا دیتا تھا، غریبوں پر، مسکینوں پر، اور جو مہمان ہوتے تھے ان پر لٹا دیتا تھا، تقسیم کر دیتا تھا۔ یہ اچھی عادت ان کے اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ ایفاء عہد، یہ وعدے کے بڑے پاسدار تھے، وعدے کی بڑی پاسداری کرنے والے تھے۔ اسی طرح خودداری ان کے اندر بڑی تھی، یعنی اپنا کام خود ہی کرنا، دوسرے کے سپرد نہ کرنا، اور خودداری کو ظاہر کرنا۔ اسی طرح امانت دار تھے، سچائی ان کے اندر تھی، یعنی سچائی اختیار کرتے تھے، امانت داری۔ یہ 2 بڑی اچھی خصلتیں تھی عرب کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور اور معروف 2 صفتیں یہ عرب بھی مانتے تھے، وہ کیا تھی؟ امین اور صادق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار تھے، یعنی وہ بندہ بڑا رتبہ پاتا تھا عرب کے اندر جو امین ہوتا اور جو سچا ہوتا۔ یعنی حقیقت میں تو یہ ایک پیغمبر کی امت تھے۔ حقیقت میں جیسے ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں، سیدنا اسماعیل کے خاندان سے ہیں، اور دین ابراہیم پر، دین اسماعیل پر وہ عمل پیرا تھے۔ بعد میں آ کر یہ گمراہ ہو گئے تھے، اور بعد میں بدعات اور مشرکانہ عقائد آ گئے، لیکن ان کے اندر یہ اچھی اچھی صفات بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کو ایک بڑا مقام بھی حاصل تھا، اور عرب کا بڑا نام تھا، قریش کا اس وقت بھی بڑا نام تھا۔ تو اس موضوع کے اندر ہم نے بہت سارے موضوع مکس کر کے اس لیے بیان کیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مختصر بیان کر کے ہم آگے اصل سیرت طیبہ کی طرف جائیں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنی میں ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔